اگر اطمینان چاہیے، اطمینان کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ پہلا قدم ایمان کا ہے۔ انسان اللہ پر اپنا ایمان پہلے قدم میں اللہ پر ایمان رکھے، اور جب ایمان رکھے گا تو سکون پیدا ہوگا۔ سکون جب آ جائے گا تب ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جب ایمان انسان کا مضبوط ہو جائے گا تو اس وقت اب اس کے لیے ہر حالت برابر ہوگی، ہمیشہ خوش رہے گا، مایوس نہ ہوگا۔ دنیا میں نہ کبھی وہ مایوس ہوگا، نہ کبھی کسی طاقت سے مرغوب ہوگا، نہ کسی طاقت سے ڈرے گا، نہ کسی کے مقابل میں کبھی غلط انداز سے کھڑا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے ایمان قوی ہو جائے۔ اور اگر ایمان انسان کے اندر پایا ہی نہ جائے، وہ ایمان نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی قدرت پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان، اس کے اوپر توکل، اس کے اوپر اعتماد، اس کی قدرت پر بھروسہ، اس کی طاقت پر بھروسہ، اس کی رزاقیت پر بھروسہ، جب تک یہ نہ ہوگا تب تک انسان کے ایمان میں اضافہ نہ ہوگا۔ ابھی سماج کا ایک بہت برا حال ہے، یہ بات ہمارے جو ہے وہ جوانوں کے کام کی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ اس پہ تھوڑا سا متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت برا حال یہ ہے کہ شادیوں کی ایج بہت بڑھتی جا رہی ہے، شادیوں کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے شادیاں جلدی ہوتی تھی نا، ابھی 30 سال تک تو عام طور پہ لوگ سوچتے ہی نہیں، اور کبھی ہم جیسے مولوی کسی کو نصیحت بھی کرنے لگے تو کہتے ہیں مولانا صاحب اپنا خرچہ تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے، اب ان کا بھی خرچہ اٹھائیں ہم ہی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر انسان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ مثلا ہم اپنے بچے کی شادی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے اولاد کی شادی جو ہے اس میں تاخیر کرتے جا رہے ہیں، کیا بھائی ابھی کما نہیں رہا ہے، ابھی کچھ کر نہیں رہا ہے، خرچہ کیسے چلے گا؟ تو ان کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب تک کس نے خرچہ چلایا، اب تک یہ خرچہ چل کیسے رہا تھا، اب تک دنیا پال کون رہا تھا، اب تک دنیا پل کیسے رہی تھی۔ وہ پروردگار تو وہ پروردگار وہ ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے، اس کی مدیریت میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ایک نبی کے اوپر وحی کیا، کہتا ہے اے میرے نبی، اے میرے بندے، یہ یاد رکھو اگر پوری دنیا میں سب کے سب سوئی بیچنے والے ہو جائیں، توجہ کیجیے گا، یعنی سب کے پاس ایک ہی کام ہو، سب سوئی بیچیں۔ لیکن ابھی ہمارا تصور یہی ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ اس بستی میں سب کے سب ٹیلر بن جائیں، سب کے سب کپڑا سلنے لگیں، تو کیسے اس بستی کا کاروبار آگے بڑھے گا؟ ایک مشکل ہوتی ہے نا، سامنے ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب ڈاکٹر ہی بن جائیں، سب کے سب ڈاکٹر بن جائیں، سب کے سب وکیل بن جائیں، تو پھر سماج کا کام جو ہے وہ مختل ہو جائے گا، فساد لازم آئے گا، اور پھر تکڑ بکڑ ہو جائے گا معاملہ۔ سب ڈاکٹر ہو گئے، چاہے سب وکیل ہو گئے، چاہے سب مثلاً درزی ہو گئے، یہ ساری پروردگار عالم اپنے نبی پر وحی کر رہا ہے کہ اے میرے بندے یہ یاد رکھو اگر سماج کے سارے لوگ صرف سوئی بیچنے کا کام کرنے لگے، پھر بھی میرے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ میں سماج کی مدیریت کر سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں ایمان پروردگار، کہ جہاں انسان کو اس پر اتنا بھروسہ ہو کہ ولو ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی لیکن ہماری پشت پناہی کرنے والا وہ ہے۔ اگر اتنا بھروسہ ہو جائے تو انسان کبھی کسی مرحلے میں نہ مایوس ہوگا، نہ کبھی شکست کا شکار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔